عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، آج ہم ملت کی نہایت ہی دردناک صورتحال کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور وہ صورتحال ہے جہنم کی طرف بکٹٹ دوڑ لگانے والی ملت کی ان بدنصیب لڑکیوں کی جو اپنی قوم کی، اپنے معاشرے کی، حتیٰ کہ اپنے دین و ایمان کی دھجیاں اڑانے پر تلی ہوئی ہیں۔ یعنی بالکل صاف طور پر کہا جائے تو عشق کے چکر میں دختران ملت ارتداد کی راہ پر چل پڑی ہیں۔ ارتداد یعنی اسلام کو چھوڑ کر کے دیگر مذاہب قبول کر رہے ہیں عشق کے چلتے۔ عشق تو پھر بھی ایک احسن احساس کا نام ہے۔ یہ تو عشق نہیں بلکہ اپنی جنسی پیاس بجھانے کے لیے اپنے دین ہی سے ناتا توڑ چکی ہیں۔ ان کی سرگرمیاں کیا ہیں اور کس طرح وہ اپنی ملت کے اور خود اپنے خاندان کی رسوائی کا سبب بن رہی ہیں، آئیے آج اس موضوع پر ہم سیدھی بات کریں گے۔ ہر طرف ان کی بدکاریوں کے چرچے ہیں، چاہے کافی ہاؤسز ہوں، پارکس ہوں، ہوٹلز ہوں، چاہے جس طرف نظر اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، ہماری لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ گھومتی پھرتی نظر آتی، بلکہ زیادہ مناسب الفاظ کا استعمال اگر کیا جائے تو عیش و عشرت اور عیاشی میں مصروف نظر آتی۔ یہ محض کوئی دعویٰ نہیں بلکہ آئے دن ان مناظر کی عکاسی کرتی ہوئی ویڈیوز ہمارے موبائلوں میں گردش کرتی رہتی ہیں۔ ملت کی یہ صنف نازک نوخیز نسل دو پہیوں والی گاڑیوں یا چار پہیوں والی سواریوں پر غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں، جہاں پر کبھی کبھی حالات خراب ہو جاتے ہیں جب کوئی روک لیتا ہے۔ حیدرآباد کا واقعہ آپ نے سنا، اور حال ہی میں راجستھان سے وائرل ہونے والی اس ویڈیو کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا جس میں 3 مسلم لڑکیاں میڈیکل شاپ میں نظر آتی ہیں اور سامنے ایک کیب کھڑا ہوا ہے، کیب میں موجود لوگ غیر مسلم ہیں۔ جب کوئی شخص ان کی ویڈیوگرافی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تینوں لڑکیاں منہ چھپاتے ہوئے جا کر کے گاڑی میں بیٹھ جاتی ہیں۔ میڈیکل میں وہ لوگ کیا کر رہے تھے اور کس طرح کا قابل اعتراض چیز وہاں خریدنے گئے تھے؟ اور آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھا ہوگا جس میں 2 ہماری مسلم بہنیں برقع پوش 2 غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں ویڈیو میں کیچ کر لی جاتی ہیں۔ صرف ویڈیو کا ایک منظر ہم آپ کے سامنے یہاں پر ہماری اسکرین میں بیک سائڈ میں دکھا رہے ہیں، جس سے آپ اندازہ لگائیں۔ ہم پوری طرح ویڈیو آپ کو نہیں دکھائیں گے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں ان کا وہ برقع یا اسکارف جو کبھی ان کی عصمت کا محافظ ہوا کرتا تھا، اب ان کے عیاشیوں کو چھپانے کا بہترین ذریعہ بن گیا ہے۔ یعنی گویا یوں عیش کرو کہ عیش کرتے ہوئے کسی کو نظر بھی نہ آؤ۔ یہ خواتین خصوصاً لڑکیوں کی نوجوان نسل قرآن اور احادیث مبارکہ میں موجود احکام کی دھجیاں اڑاتی پھر رہی ہیں۔ آزادی اور تعلیم کے نام پر عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کا جو موقع اس دور نے انہیں دے رکھا ہے، اس کے نتائج و عواقب اب تیزی کی طرح سے ساتھ نکل کر کے آ رہے ہیں۔ اس کے عواقب والدین اس کے سراسر ذمہ دار ہیں، ان کے بڑے بھائی اس کے لگاتار ذمہ دار ہیں۔ مجھے معاف کیجیے گا میں ان الفاظوں کا استعمال کر رہا ہوں۔ والدین کے بیجا لاڈو پیار، خصوصاً ماؤں کا ان بچیوں کے ساتھ غیر محتاط حسن سلوک آج اس قضیے کے پیچھے سب سے بڑا محرک ثابت ہو رہا ہے، جو ان کی اولاد کو ارتداد کی منزل پر پہنچا کر دم لے رہا ہے۔ قدم قدم پر ہوسناک نگاہوں کا ہدف بنتی یہ لڑکیاں مسلمان نوجوانوں کو چھوڑ کر غیر اقوام کے لڑکوں کے ساتھ عشق لڑا رہی ہیں۔ اگرچہ خود مسلمان لڑکوں کے ساتھ سرعام عشق بازی بھی کوئی کم معیوب بات نہیں ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ہے۔
یہ کام تو ماں باپ کی رضامندی سے اور شریعت کی حدود میں رہ کر ہونا چاہیے، مگر یہ کیا تماشا ہے کہ ہماری ملت کی بچیاں اپنے ہوس مٹانے کے لیے اپنے دین و ایمان ہی کا سودا کر رہی ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے۔ مختلف ریاستوں سے جو رپورٹیں ہمیں موصول ہو رہی ہیں، اس میں ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ آج ملک کے ہر ریاست میں میرج رجسٹریشن کے دفاتر میں موصول ہونے والی رجسٹرڈ میرج کی درخواستوں میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں درخواستیں ان مسلم لڑکیوں کی ہیں جو غیر مسلم مردوں سے شادی کے خواہاں ہیں۔ لا حول ولا قوہ۔ یعنی یوں کہیے کہ ملت کی نوجوان لڑکیوں کی ایک بھاری تعداد ہندوتو تنظیموں کے بچھائے گئے جال میں پھنس چکی ہیں۔ اس جال کا بچھایا جانا بھگوا گروپوں کی اس ایجنڈے کا حصہ ہے جس کے تحت مسلمانوں کی شناخت کو ختم کرنے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ملت کے بالکل نازک حصے پر وار کرنے کا ان بھگوا گروپوں کا یہ منصوبہ تشت ازبام ہو چکا ہے، اور کئی ویڈیوز کا آپ نے سنا ہوگا جو وائرل ہو رہی ہیں، کئی ہندوتو نامی تنظیموں کے ساتھ مختلف ناموں کے ساتھ وائرل ہو رہی ہیں۔ اس اہم مقصد کے حصول کے لیے ان لڑکوں پر پیسہ لٹایا جا رہا ہے جو کالجوں کے قریب مسلم لڑکیوں کو چھیڑنے پر مامور ہیں، ان کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے تیار ہیں۔ فیس بک کے ساتھ دیگر سوشل میڈیا اس کام میں ان کے ممد و معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ فیس بک پر غیر مسلم لڑکوں کو ہدایت ہے کہ مسلم آئی ڈی کے ساتھ مسلم لڑکیوں کو پھنسانے کی مہم جاری رکھیں، ان کے ساتھ ہمدردی جتائیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک رویہ رکھیں تاکہ وہ تم پر اعتماد کر سکے، تا وقت یہ کہ مسلم لڑکیاں ان کے عشق کے جال میں پھنس جائیں اور اس حد تک ان کی ہمدردی حاصل کر لیں کہ مرتد ہو کر غیر مسلم معاشرے کا حصہ بن جائیں۔ ایک پیہم مہم ہے جو مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ سرگرم عمل ہے، جس کی پشت میں پیسہ ہے، فنڈ ہے اور مختص کیا ہوا بہت بڑا بجٹ ہے۔ یہ کام لگاتار جاری ہے کہ مسلم لڑکیاں ان کی مذموم سازش کا شکار بن جائیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان لڑکیوں کے بدبخت والدین کو ان کی اولاد کے تئیں ذمہ داری کیسے یاد دلائی جائے، اور جہنم حاصل ہونے والی لڑکیوں کو کس طرح اس فریب سے بچایا جائے۔ معافی چاہتے ہیں اس الفاظ کے استعمال میں، لیکن لڑکیوں کو محسوس ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو ان کے اس اقدام کی وجہ سے ان سے پکڑ ہوگی، پوچھا جائے گا۔ ان واقعات کی وجہ سے آج ملت اسلامیہ کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ ناظرین، ہر وہ مسلمان جس کے سینے میں ملت اور اسلام کے لیے دھڑکنے والا دل ہے وہ آج مغموم ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کی رسوائی کا سبب بننے والے اس قسم کے واقعات اب روز کا معمول بن چکے ہیں۔ مسلمان لڑکیوں کا غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ فرار ہو جانا، پھر اپنے دین و مذہب کو خیربات کر کے ان سے شادی رچانا عام ہو چکا ہے۔ پچھلے ایک سال میں دہلی اور اس کے قرب و جوار میں 500 سے زائد، ایک اندازے کے مطابق جبکہ کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے، لیکن اگر ہم لوگ کم سے کم کا بھی حساب لگایا جائے تو 500 سے زائد مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بیاہ کر کے اپنے گھر اور والدین سے بغاوت کر کے فرار ہو چکی ہیں۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران ملک کے مختلف شہروں کی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم 8 مسلم لڑکیاں اسلام سے دستبرداری کا اعلان کر چکی ہیں۔ چند ماہ قبل قریب کی بستی کی 2 مسلم طالبات نے اسلام کو خیر بات کہہ کر ارتداد کو گلے لگا لیا۔ آئی ٹی شعبے میں دور دراز علاقوں میں ملازمت کر رہی مسلم لڑکیوں کو خصوصیت کے ساتھ نشانہ بنانے کی اطلاعات ملی ہیں۔ دیگر ریاستوں میں بھی اس قسم کی مہم شدت کے ساتھ جاری ہے۔ مثلا اڑیشہ بھوبنیشور روٹری لائن کی رہنے والی ایک 23 سالہ لڑکی جو آئی ٹی حیدرآباد میں ملازمت کر رہی ہے اور گچی باولی میں مقیم ہے، ملازمت کے دوران جبلی ہلز کے رہنے والے غیر مسلم لڑکے سے اس کا عشق ہو گیا۔ دونوں نے شادی کرنے کی غرض سے ضلع رنگا ریڈی کے رجسٹرار آفس میں درخواست دی۔ اسی طرح رگویندر کالونی رنگا ریڈی کی مقیم ایک مسلمان لڑکی جو سافٹ ویئر انجینئر بتائی جاتی ہے، وہ فی الحال شیخ پیٹ گلشن کالونی میں مقیم ہے۔ اس کا تعلق تریپورہ رام نگر کے متوطن غیر مسلم نوجوان سے ہوا جو فی الحال کنڈا پور میں مقیم ہے۔ ان دونوں نے بھی شادی کی غرض سے ضلع رنگا ریڈی کے رجسٹرار آفس میں درخواست داخل کی ہے۔ ایک اور واقعے میں وینکٹ نگر گچی باولی کی مسلم لڑکی کا وجے واڑہ کے رہنے والے غیر مسلم نوجوان سے تعلق ہوا جو سافٹ ویئر انجینئر بتایا جاتا ہے۔ ان دونوں نے بھی رجسٹرار آفس میں شادی کی غرض سے درخواست داخل کی ہے۔ یہ چند نمونے ہیں، ورنہ میرج رجسٹریشن آفیسن کے نوٹس بورڈ کا جائزہ لیں تو وہاں اس قسم کی بہت ساری تصاویر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ آپ جائیں رجسٹرار آفس میں اپنے اپنے علاقے کے اور چیک کریں، تفصیلات لیں، نوٹس بورڈ میں چسپاں کی ہوئی تفصیلات حاصل کریں، آپ کو مل جائیں گی۔
یہ چند نمونے ہیں، ورنہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری ریاست میں بھی واقعات کی ایک قطار ہے جسے پیش کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ کیسے ان واقعات کی تفصیلات کو دہرایا جائے۔ اس قسم کے واقعات کا تسلسل کے ساتھ پیش آنا کیا ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آخر کب تک ہم خواب خرگوش کے مزے لیتے رہیں گے؟ کیا ہماری غیرت ملی کو سانپ سونگھ گیا ہے؟ آخر کب تک ملت کی بیٹیاں اپنے دین و ایمان کا سودا کرتی رہیں گی؟ اس تشویشناک صورتحال کا حل تلاش کرنے سے پہلے ان اسباب کی نشاندہی ضروری ہے جو اس قسم کے واقعات کا محرک بنتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، ایک چھوٹی سی بریک کی اجازت دے، ان محرکات پر پھر آپ سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے سیدھی بات کی اس محفل میں۔ ناظرین، اس قسم کے واقعات کا بنیادی سبب دینی تعلیم و تربیت کا فقدان ہے۔ عام طور پر والدین اپنے بچوں کی دینی تربیت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ خاص طور سے لڑکیوں کے لیے دینی مدارس کا فقدان ہے۔ زیادہ تر مدرسے لڑکوں کے لیے کھولے گئے ہیں اور افسوس کہ لڑکیوں کی دینی تعلیمی ضرورتوں سے اغماس بڑھتا گیا ہے۔ 100 مدرسوں کے مقابلے میں ایک کے تناسب میں بھی کوئی لڑکیوں کا مدرسہ نہیں پایا جاتا۔ بیشتر والدین اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخلہ دلوا کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ گھریلو دینی ماحول و تربیت سے محروم لڑکیاں جب کالجوں کے مخلوط ماحول میں قدم رکھتی ہیں تو آسانی سے غیر مسلم لڑکوں کے دامے فریب میں آ جاتی ہیں۔ دین و ایمان کی عظمت سے ناواقفیت انہیں کفر و شرک کی ظلمتوں میں ڈھکیل دیتی ہیں۔ گھر میں پختہ دینی تربیت کا نظم ہو تو کبھی دین و ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد کی اور خصوصیت کے ساتھ لڑکیوں کی دینی تربیت کی ذمہ داری بخوبی نبھائیں۔ بصورت دیگر ان کی بھی پکڑ ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ بچیاں پیدا ہوتی ہیں، گھر میں رحمت آ جاتی ہے اور جنت لازمی ہو جاتی ہے۔ صرف گھروں میں بچیوں کی زیادہ تعداد میں 3 یا اس سے زیادہ کی تعداد میں پیدا ہونے سے ایسی جنت نہیں مل جائے گی۔ آپ کو ان کی تربیت کا خصوصی طور پر خیال رکھنا ہوگا۔ اسکولوں کالجوں کا آزادانہ اور مخلوط ماحول بھی اس طرح کے واقعات کا ایک سبب ہے۔ اگر والدین نے ان بچیوں کی تربیت سے روگردانی اختیار کی، بچیوں سے تو پوچھ ہوگی ہی، لیکن اس سے پہلے والدین سے ہوگی، ان کے ذمہ داروں سے ہوگی، اس کے بڑے بھائیوں سے ہوگی کہ اس کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا۔ اسلام میں مرد و خواتین کے اختلاط کو روکا گیا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو مخلوط نظام تعلیم سے دور رکھیں۔ مسلمانوں کو ایسے کالجوں کے قیام پر توجہ دینا چاہیے کہ جہاں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ نصب ہو۔ موبائل فون کا بیجا استعمال بھی خوب تباہی مچا رہا ہے۔ کالجوں میں زیر تعلیم بچیاں موبائل کے ذریعے غیروں سے جلد رابطے میں آ جاتی ہیں۔ زیر تعلیم بچیوں کو اسمارٹ فون عطا کرنا والدین کی بڑی بھاری غلطی ہی نہیں بلکہ ان کے مستقبل کو داؤ پر لگا رہے ہیں، اپنی نسلوں کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ اسمارٹ فون دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ نئی نسل کے اخلاق پر وہ بڑے منفی اثرات ڈال رہا ہے۔ واٹس ایپ، فیس بک اور سوشل میڈیا کے دیگر ذرائع کا استعمال کر کے نئی نسل ہر قسم کے اخلاقی حدوں کو پار کر رہی ہے۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ کیا مرد، کیا عورت، کیا بچے، کیا بوڑھے آج نقاب یا ماسک ہر چہرے پر آ گیا ہے۔ لیکن وبا کی وجہ سے تعلیم کا نظام جو ٹھپ پڑ گیا ہے، موبائل اب ہر بچے کی ضرورت بن گیا، بلکہ عذاب الہی کی صورت میں غضب الہی کا ایک خوفناک مظاہرہ بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ہمارے معاشرتی تانے بانے کے تباہ ہونے کا وقت آ گیا۔ اس قسم کے بڑھتے ہوئے واقعات کا ایک سبب، جیسا کہ ہم نے کہا، فرقہ پرست تنظیموں کی جانب سے چلائی جا رہی مہم بھی ہے۔ مختلف فرقہ پرست تنظیمیں نوجوانوں کو مسلمان لڑکیوں کو پھانسنے کے لیے مستقل ترغیب دیتی ہے۔ حالیہ دنوں میں ایک مشرقی ریاست میں VHP نے ہندو نوجوانوں کے لیے فرمان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ مسلم لڑکیوں سے شادی کریں اور بعد میں ان کا مذہب تبدیل کرا لیں۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق VHP کا کہنا ہے کہ ہندو نوجوانوں کو ان مسلم لڑکیوں سے شادی کرنی چاہیے جو ذہنی طور پر ہندو مذہب کے قریب ہیں اور انہیں ہندو دھرم کا حصہ بنانا چاہیے۔ مغربی بنگال میں باقاعدہ مہم کے تحت پمفلٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں جن میں ہندو خواتین کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ لو جہاد سے بچ کر رہیں۔ بالفاظ دیگر ان کا نعرہ یہ ہے، ہندو خواتین کو بچاؤ اور مسلم خواتین کو پھنساؤ۔ ناظرین گرامی، ہندو تنظیموں کی پوری کوشش مسلمان عورتوں اور لڑکیوں کو ان کی دین سے بدزن کرنا ہے،
اس کے لیے ان تنظیموں نے بہت مضبوط لائحہ عمل بنایا ہے۔ شادی شدہ عورتوں کو طلاق، گھریلو مظالم اور آزادی کے نام پر ورغلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمان عورتوں سے پیسہ دے کر، نقاب پہنا کر اسلام مخالف بیانات ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں اور انہیں سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے۔ مسلم لڑکیوں کو ورغلانے کے لیے بہت ہی خطرناک منصوبے کے تحت کام ہو رہا ہے۔ اس کے لیے باضابطہ نوجوان لڑکوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، انہیں خاص طور سے اردو زبان سکھائی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے لڑکیوں کے اندر جلد متاثر ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے، لہٰذا جب وہ ایک غیر مسلم لڑکوں کی زبان سے اردو زبان کے الفاظ اور اشعار سنتے ہیں تو فطری طور پر متاثر ہو جاتی ہیں اور یہیں سے ان کی بربادی کی داستان شروع ہو جاتی ہے۔ یہ حقیقت عام ہے، بلکہ اعلان کیا جا رہا ہے اعلان اس وقت بھارت میں کہ ہندو تنظیموں کی جانب سے ایک مسلمان لڑکی کو گمراہ کرنے کے عوض 2 لاکھ روپے کی پیشکش کی جاتی ہے۔ ساتھ یہ شرط بھی عائد کی جاتی ہے کہ 6 مہینوں سے سال بھر کے اندر لڑکی کو اس حالت میں لا کھڑا کیا جائے وہ یا تو خودکشی کر لیا، سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہ رہے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ فرقہ پرست تنظیمیں مسلم لڑکیوں کو مرتد کرنے کے لیے کس قدر منصوبہ بند طریقے سے جتن کر رہے ہیں۔ اس صورتحال کے سدباب کے لیے سب سے پہلے والدین کو احساس دلانا اشد ضروری ہے کہ وہ اپنے اولاد کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں اور خود بھی بن رہے ہیں۔ والدین اس حقیقت کا ادراک کریں کہ اولاد کی ایمان سے محرومی کس قدر بدبختی کی بات ہے۔ جب تک والدین کو اس صورتحال کی سنگینی کا احساس نہیں ہوگا تب تک کوئی حل کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ اعلیٰ تعلیم دلانا چاہیے اور ہونا چاہیے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ دین کے سودے کے ساتھ ان کی اخلاقی گراوٹ کو پوری طرح زمین بوس کرتے ہوئے اوریانیت اور مغرب کی دلدادہ بنا کر کے ہم اتنی اعلیٰ ڈگریاں لے کر کے کریں گے کیا۔ دوسرا اہم کام نئی نسل کو بنیادی دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کا ہے۔ اس کے لیے ہر محلہ اور ہر بستی میں مکاتب کا جال پھیلانا ضروری ہے، اس طور پر کہ مسلمان گھرانوں کا کوئی بچہ یا بچی دینی تعلیم سے محروم نہ رہ جائے۔ کالجوں میں زیر تعلیم لڑکیوں کو دینی فکر سے آراستہ کرنے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ کالج کا انتظامیہ اگر مسلمان ہو تو انتظامیہ سے منظوری لے کر یہ گھنٹہ دینیات کے لیے وقف رکھا جائے اور علماء کرام میں خدمت انجام دیں۔ اس طرح ہر کالج میں علماء کرام کی اصلاحی بیانات اس سلسلے میں مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ نیز کالجوں میں پڑھنے والے طلبہ و طالبات کے لیے آن لائن دینی کلاسز کا بھی نظم کیا جا سکتا ہے۔ گرمائی تعطیلات اور دیگر مواقع پر 1 ماہی 40 روزہ سمر کیمپ کا اہتمام بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ نئی نسل کی بنیادی دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوششوں کے ساتھ گھروں میں دینی ماحول کا پیدا کرنا اشد ضروری ہے۔ دین و ایمان کی کمزوری اور خوف الہی کا فقدان ہی آدمی کو غلط راستوں پر لے جاتا ہے۔ گھروں میں دینی ماحول تب ہوگا جب والدین خود دیندار اور خدا ترس ہوں گے۔ نیک ماں باپ ہمیشہ اولاد کی نیکی کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف بے دین والدین کو اولاد کی دینداری سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، جیسا آج کچھ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ماحول میں۔ مختصر یہ کہ ملت کے ہر فرد کو دخترات نے ملت کے ارتداد پر فکر مند ہونا چاہیے۔ وقت سے پہلے اگر فکر نہ کی جائے تو کل کو یہ فتنہ ہمارے گھروں کے اندر آ کر کے دستک دے سکتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آج ہم قرآنی منشور برائے خواتین کی یاد دہانی پر ختم کرتے ہیں اس سیدھی بات کو۔ 24ویں سورہ نور کی 31ویں آیت میں موجود ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ اس کے مختلف زمانوں میں ترجمے کو ایک ہینڈ بل کی شکل میں ملت کے ان بچیوں تک پہنچایا جائے جو فتنہ ارتداد کا شکار ہو چکی ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر کے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے جو ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ اس سے ہٹ کر کے تمام لوگوں سے
اپنے جسمانی اعضاء کو چھپا کر کے رکھنے کا اعلان کرتا ہے اور آپ کو ہدایت دیتا ہے قرآن. اور آگے یہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ اپنی زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. آج کل ہوتا ہے نا, پہلے پازیب کی جھنکار دکھانے کے لیے پیروں کو کوٹ کوٹ کر کے چلا جاتا تھا. آج کل اپنے جسم کے اعضاء کو اور اپنے میک اپ کو دکھانے کے لیے پیروں کو مضبوطی سے مارا جاتا ہے تاکہ ان کی طرف نظریں اٹھے. اسی کی طرف اشارہ ہے اس بات کو. کیا ہے, وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کرے کہ اپنی زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. آگے فرمایا اے مومنو, تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو, توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے. انسانی فطرت میں, خواتین کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ اپنے پاس جو خصوصیات ہیں وہ دکھائیں. اگر کبھی ایسی غلطی ہو جائے تو کیا کرو, تو سب مل کر کے اللہ سے توبہ کرو, توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے. یہ قرآن کی سورہ نور میں آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اپنے بچیوں کو پڑھائیے, اپنے بہنوں کو پڑھائیے, اپنی گھر کی خواتین کو اس کا ترجمہ ہر زبان میں بنا کر کے پیش کیجئے تاکہ آج جو ارتداد کی ایک سیلاب جو نکل رہا ہے, ایک ریلا جو آیا ہوا ہے, اس سے ہم اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو بچا سکیں. مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے, رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے. اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے. تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے. تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار, سیدھی بات, عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار, سیدھی بات.